بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت الاعراف آیت نمبر 46 اور 47 میں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ امید ہے انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام علیکم، سلام ایسے دیا جاتا ہے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اور ان دونوں جنت و دوزخ کے درمیان پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب، نہ کر تو ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ، آمین۔ آیت کریمہ کے لحاظ سے ہی سارا کچھ کلیئر ہے، لیکن احادیث جو ہے وہ جو اس کے بارے میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ مقام اعراف جو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، والدین کو چاہیے قرآن کریم سے یہ کلیئر ہے احصال ثواب وغیرہ کا نا، اسی لیے ممکن ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہ ذکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، تو دیکھیں مقام اعراف پر جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت فرما چکے ہیں، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے والدین وہاں پر ہو، اور بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ فرشتہ ان کے لیے جو ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں قرآن کریم، خبردار میں پڑھائی کرنے کا اولاد کو کہہ رہی ہوں، دوسرے وہ جو میں اتنا کھل کے نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا کہوں گی کہ والدین کے لیے اگر اولاد استغفار کرتی ہے، ان کے لیے اگر وہ نیک اعمال کرتی ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے، اجر جو ہے، وہ بچی یا بچے کے والدین کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ نماز ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں، چاہے والدین نے ہمیں نماز کا کہا ہو یا نہ کہا ہو، کیونکہ وہ کافر مر گیا تھا تو اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حدیث تو عام ہے، کسی فرقے کا، کسی عالم کا، کسی سلف مفسرین کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں جو میں بیان کرنے لگی ہوں، وہ یہ ہے کہ بچہ اس کی قبر، اس ایک مرد کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جو ہے وہ ایک ڈالی اتار کے جو ہے نا وہ لگا دی تھی کہ یہ سب جب تک سر سبز شاداب رہے گی، سبز رہے گی، تب تک اس کی عذاب پر قبر پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ عورت ظاہر ہے وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو اس نے اپنے بچے کو قرآن سیکھنے کی غرض سے جو ہے وہ بھیجا کسی صحابی کے پاس، وہ قرآن کریم پڑھنے لگا۔ جب اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اس بچے نے، تو اس کے باپ کی قبر کے اوپر سے وہ دوبارہ وہ چیخو پکار کی آواز وہ دوبارہ جو ہے وہ کبھی سنی نہیں گئی۔ کیا اولاد قرآن پڑھے گی تو والدین کا ثواب ہوگا، کیونکہ مقام اعراف پر جب ہمارے والدین اگر موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے جا رہا ہے، اور قبر انشاءاللہ ان کی آسان ہے۔ اللہ کریم ان کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے، ہم میری اور آپ کی منزلوں کو بھی اللہ کریم آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین کو بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے۔ یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اگر آپ نمازی ہیں تو، اگر آپ نمازی ہیں، شرک آپ نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، صرف فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کے بیچ میں فاصلہ، اس بندے کے اور جنت کے بیچ میں فاصلہ صرف موت کا ہے، جیسے وہ مرے گا وہ انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اس کی حدیثوں میں ہے حضرات ابن عباس، حذیفہ ابن مسعود اور دیگر بہت سارے سلف اور خلف کا کہنا ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا
یہی تو اصحاب اعراف ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی خواہش ضرور رکھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونے والے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہیں، دوسرے ہیں اعرافر۔ ممکن ہے ان کی اولاد ان کے پیچھے سے کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر دے، ایسا کوئی بہت بڑا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بہت بڑا کوئی عمل کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے۔ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ ایک دوسرے کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ ایک پیشانی تو قرآن کریم میں اور چند ایک مقامات پر اس کا ذکر ہے، ڈائریکٹ آیتوں میں ہے، پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ پیشانیوں پہ نشانات ایک تو نشانات کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جو انسان کے مرنے کے کچھ وقت پہلے بھی جو ایسے گناہ ہیں، جو ایسے گناہ وغیرہ ہیں جن سے وہ کچھ ایسے انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا وہ جو ہے وہ ان کی پیٹھوں پر فرشتے اور ان کے چہروں پر فرشتے مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیول کی بات ہے۔ اور دوسرا پیشانیوں سے بچاتے کو ممکن اس میں کچھ نمازی بھی ہوں، انہی سے روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ نیز اصحاب اعراف کے متعلق بھی پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلے اور قتل ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ والدین کی نافرمانی انہیں دخول جنت سے مانع ہوگی اور اللہ کی راہ میں جہاد انہیں دوزخ سے مانع ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے اصحاب اعراف کے متعلق، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ مساوی تھے، ان کے گناہوں نے انہیں جنت میں جانے سے روکے رکھا اور ان کی نیکیاں انہیں دوزخ سے باز رکھنے کا سبب بنی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کرنے تک یہاں دیوار پر ٹھہرے رہیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے بھی کہا کہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن چند ایک اور احادیث میں اور قرآنی آیات کے لحاظ سے یہ ہے کہ مقام اعراف پر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سارے ارواح سے ملتی ہے، یعنی کہ ان کو سلام دعا کرتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں انسان کے، وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتی ہے، روح ان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کو بھی بعض ایک روایات کے لحاظ سے، بعض ایک صورتوں کے لحاظ سے اس کو وہ کہا گیا ہے اعراف، مقام اعراف پر ٹھہرنے والے لوگ۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے صرف کہ وہ خالی ہوں گے، کیونکہ اسی آیت کریمہ میں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت ابو الزنا عبداللہ بن کو زکوان اصحاب اعراف کے متعلق حقیقت کے برعکس گفتگو کر رہے تھے۔ پوچھا گیا اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں وہ بات بتا دیتا ہوں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ نے اصحاب اعراف کے متعلق ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ میں نے جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں آگ سے خلاصی کا سبب بنی اور جن کے گناہوں نے جنت سے انہیں باز رکھا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے رہیں گے، اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ ان پر جلوہ فرما ہوگا اور انہیں فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس کا نیکیوں کی نسبت ایک گناہ بھی زیادہ ہوا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ البتہ مومن سورۃ المومنون کی آیت نمبر 102 البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے والی 2 آیتیں بھی پڑھی۔ پھر فرمایا میزان تو ایک دانے کی مقدار کے فرق سے بھی اوپر اٹھ جائے گا اور نیچے جھک جائے گا، جس کی نیکی اور برائیاں مساوی ہوئیں وہ اصحاب اعراف میں سے ہے، انہیں پل پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے پھر وہ پل صراط والا جو ہے وہ کام ہوگا، وہ والے سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر منافق مرد اور عورت سے نور سلب کر لے گا۔ جب اہل جنت منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا،
सूरत अल तहरीम की आयत नंबर 8, ए हमारे रब मुकम्मल फरमा दे हमारे लिए हमारा नूर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला दोज़ख से निकाल लेगा, तो उनके चेहरे स्याह होंगे और उनके माथे पे लिखा जाएगा कि ये आज़ाद शुदा है, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आज़ाद कर दिया है, दोज़ख से खलासी अल्लाह ताला ने दे दी है। इनमें से चंद लोग वो भी होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में एक दफ़ा कलमा पढ़ा होगा, यानी कि मुमकिन है वो गैर मुस्लिम हो और उन्होंने जस्ट इस्लाम कबूल कर लिया हो, या उन्होंने कलमा किसी से सुनकर कभी कलमा पढ़ लिया हो। इनमें से वो लोग भी शामिल है, क्योंकि कुरान करीम में और काफ़ी चंद एक मुकामात पर इस चीज़ का जिक्र है। इसी तरह आगे है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, बंदा जब कोई नेकी करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब कोई बुराई करता है तो एक ही लिखी जाती है। वो शख्स हलाक हुआ, वो शख्स बर्बाद हुआ जिसकी अकाइयाँ उसकी दहाइयों पर गालिब आ गई। तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इंशाअल्लाह बख्शिया करूँगी कल। सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।